بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ المزمل مکمل تجوید کے ساتھ۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ مکیہ کا مطلب کہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ یا ایھا المزمل، یا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور چھوٹا مد بھی ہے۔ چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جس بھی حروف کے اوپر آئے اس کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں، اور کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بھی حروف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے یا، آگے الف ہے اور الف کے اوپر زبر ہے۔ جب الف کے اوپر زبر آ جائے تو الف حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح آگے یا ہے، یا کے اوپر شد ہے۔ شد کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے کہ پچھلے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ دوسرا مطلب ہے جب نون اور میم کے اوپر شد آئے تو غنہ کریں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی حروف کے اوپر شد آ جائے اس کو مضبوطی سے پڑھیں۔ تو ابھی اس کو پچھلے حروف کے ساتھ ملائیں گے اور مضبوطی سے ادا کریں گے۔ یا ایو، یا ایو۔ آگے ہا کے اوپر زبر ہے اور ہا کے بعد الف ہے، پھر دوسرا الف ہے اور یہ تیسرے نمبر پہ لام ہے۔ لام کے اوپر جزم ہے۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی بھی حروف کے اوپر جزم آ جائے تو جزم والے حروف کو پچھلے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہا کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے تو یہ لام سے پہلے والا الف بھی سائلنٹ ہو جائے گا اور اس سے پچھلا الف بھی، یعنی کہ جو ہا کے بعد ہے، یہ دونوں الف سائلنٹ کریں گے، یعنی کہ یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، ہا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ یا ایھا المزمل، جیسے پچھلے الفاظ میں بتایا کہ جب کسی حروف کے اوپر شد آ جائے تو اس حروف کو مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سختی کے ساتھ۔ آگے نون اور میم کے اوپر جب شد آ جائے تب غنہ کرتے ہیں اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالتے ہیں۔ غنے کا مطلب ہے کہ ناک میں آواز کو چھپانا۔ اسی طرح جب میم کے اوپر شد آ جائے گا تو غنہ کریں گے اور گنگنا کے پڑھیں گے، یعنی ناک سے آواز کو نکالیں گے۔ یا ایھا المزمل، لام کے اوپر شد ہے، لام کے اوپر پیش ہے اور میم کے اوپر شد ہے۔ جب میم کے اوپر شد آئے گا تو غنہ بھی کریں گے، مضبوطی سے بھی پڑھیں گے اور پچھلے حروف کے ساتھ ملا کے بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح لام کے اوپر پیش ہے تو جب وقف کریں گے تو لام کی آواز کو آدھا کریں گے اور پیش کو ختم کر دیں گے، پیش کی جو آواز ہوگی اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ یا ایھا المزمل، آپ نے پوری توجہ سے ویڈیو دیکھنی ہے اور ہر الفاظ کو غور سے سننا ہے۔ جب کسی حروف پہ وقف کرتے ہیں تو آخر والا جو حروف ہوتا ہے اس کو آدھا کر دیتے ہیں، اور زبر، زیر یا پیش ہو تو اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، آخر والے الفاظ کو آدھا پڑھتے ہیں۔ اب جیسے یہ آگے آیت ختم ہو رہی ہے، آگے نشان ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جب اس پہ وقف کریں گے تو تب پڑھیں گے یا ایھا المزمل، اور اگر وقف نہ کریں تب لام کا پیش پڑھا جائے گا۔ جیسے
یا ایہا المزمل قم اللیل الا، امید ہے آپ کو یہ پوری آیت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور وقف کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اگلی آیت سیکھتے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، جیسے پچھلی آیت میں سیکھا کہ لام کے اوپر شد ہے، جب شد آئے تو الفاظ کو پچھلے حروف کے ساتھ بھی ملائیں اور مضبوطی سے بھی پڑھیں۔ اب لام کے اوپر شد ہے، مضبوطی کس طرح دیں گے؟ قم اللیل الا قلیلا۔ اب جیسے یہ لام کے اوپر دو زبر ہیں اور اس کے بعد الف ہے، اس پہ آپ نے دھیان سے سیکھنا ہے۔ جب کسی بھی حروف کے اوپر دو زبر آ جائیں تو اس کے بعد الف آ جائے، وقف کریں گے تو ایک زبر سائلنٹ کریں گے، یعنی ایک زبر کی آواز کو ختم کریں گے اور ایک زبر پڑھیں گے۔ جیسے اب دو زبر اس طرح پڑھے جائیں گے کہ لام الف دو زبر لن، اور ایک زبر لام الف زبر لا۔ اب اس پہ اگر ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے الا قلیلا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پڑھا جائے گا الا قلیلا الا قلیلا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور وقف کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دو زبر کے بعد الف آتا ہے تو تب ایک زبر سائلنٹ کرتے ہیں اور ایک پڑھتے ہیں، اور اگر آگے الف نہ ہو تو پھر دونوں زبر سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ آگے اگلی آیت سیکھتے ہیں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ الٹا پیش کا مطلب ہے کہ کسی بھی حروف کے اوپر الٹا پیش آ جائے تو اس کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ مطلب جب بھی کسی حروف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے گا تو اس حروف کو 1 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور چھوٹا مد بھی ہے، جیسے پہلی آیت میں سیکھا کہ چھوٹے مد کا مطلب ہے کہ 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، قلیلا، جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا قلیلا، سیم اسی طرح ایسے ہی پڑھیں گے کہ اگر لام کے اوپر دو زبر ہیں اس کے بعد الف ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے، ایک زبر کو سائلنٹ کریں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تب دونوں زبر پڑھے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے سیکھتے ہیں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او زد، جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ جزم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حروف کے اوپر جزم آ جائے اس کو پچھلے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ اب جیسے واو کے اوپر جزم ہے تو واو سے پہلے الف ہے، اور الف کے پہلے بھی ہم نے سیکھا کہ جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ آئے تو الف حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اب اس کے ہجے یوں ہوں گے حمزہ واو زبر او، تو امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جب را کے اوپر زبر آ جاتا ہے تب را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے
القرآن ترتیلا ترتیلا، اس پہ بھی ویسے ہی وقف ہوگا جیسے پچھلی آیت میں سیکھا۔ امید ہے آپ کو یہ آج جو ہم نے 4 آیات سیکھی ہیں سورۃ المزمل کی پہلی 4 آیات، آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میرا یہ سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا تو بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی سبق، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔